بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وخير المؤمنين وعلى الله على خير الصلاة والسلام على الكرام سيد الحسن والحسين مولانا محمد صلى وقاد القاسم محمد الذين عذب الله عنهم وكفرهم تكبيرا أما بعد فقد قال رسول الله قال الإمام جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا محمد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك ورحمة الله وبركاته ماہ سفر کے ایام جاری اور ہم سب آہستہ آہستہ اور علم صحیح سے نزدیک ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ مہینہ مسائل بھرا مہینہ ہے اور اس مہینے میں مومنین بہت سے عاشقان امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام زیارت کا ارادہ رکھتے ہوئے اپنے سفر کو کربلا معلیٰ کی طرف بڑھا دیں۔ ہمارے اور آپ کے پاس امام محمد ارشاد گرامی ہے کہ اللہ جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں شوق زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ڈال دیتا ہے۔ جب بھی اللہ کسی بندے سے کوئی نیک کام لینا چاہے گا تو پہلے اللہ اس کے دل میں امام کی زیارت کا شوق کرتا ہے۔ وہ جب شوق رکھے تو پہلے بہت سے لوگ یہ کہہ کے کام دیتے ہیں کہ امام میں بلاتے ہیں، امام سب کو بلاتے ہیں۔ آپ اپنا شوق ظاہر کریں، اپنا ارادہ تو آپ بنائیں، کوشش تو آپ کریں۔ جب آپ ارادہ نہیں بنائیں گے، شوق پیدا نہیں کریں گے، کوشش نہیں کریں گے تو کیسے جا سکتے ہیں؟ سارے وسائل ہیں، اگر سارے وسائل ہوتے ہوئے ہم نہیں جا پا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کچھ ہمارے اندر کسی بھی اعتبار سے کمی ہے جو اللہ کی توفیق ہمیں شامل حال نہیں ہوتا۔ اب اس کمی کو ہمیں دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ کبھی یہ کمی حقوق کے اعتبار سے ہوتی ہے، کبھی یہ کمی اعمال کے اعتبار سے ہوتی ہے، کبھی یہ اخلاق کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ انسان خود اپنے اندر تلاش کرے کہ جب سارے وسائل میرے پاس موجود ہیں تو میں آخر کیوں نہیں جا پا رہا ہوں؟ سوال کرتا ہوں، اگر آپ نہیں بھی جا پا رہے ہیں تو کم از کم مایوس نہ ہو۔ یہ روایت کرتی ہے اگر آپ وسائل نہیں ہیں، حالات نہیں ہیں یا کسی سبب سے
نہیں جا سکتے۔ تو آپ دعا کرو اور شوق دل میں پیدا کرو۔ امام فرماتے ہیں اگر آپ نے دل میں ارادہ کر لیا، شوق پیدا کر لیا اور روز اربعین کربلا نہیں پہنچ سکے تو تمہیں وہی ثواب ملے گا جو کربلا معلیٰ پہنچ کر ثواب ملے گا۔ آپ ارادہ تو کریں، اپنے اندر شوق تو پیدا کریں۔ یہ تو ثابت ہو کہ یقیناً مولا ہم آپ کی بارگاہ میں آنا چاہتے ہیں، اور آپ کو تو معلوم ہے حسین ابن علی کی کرامت کا، کتنا ہی انسان گنہگار ہو، خطاوار ہو، لیکن مولا حسین اس سے موقع ضرور دیتے ہیں۔ امام بلاتے ہیں اپنے بعد، موقع دیتے ہیں، اور یہ موقع ہمیں جو ملتا ہے یہ ہماری خوش قسمتی۔ مولا فرماتے ہیں بلانا ہمارا کام ہے اور پلٹ کر جانا تمہارا کام ہے۔ اگر ہم تمہیں بلا رہے ہیں تو تمہاری بارگاہ سے اپنے آپ کو بدل کر جاؤ۔ اگر بدل کر جاؤ گے تو خوش قسمت کہلاؤ گے، خوش نصیب کہلاؤ گے، اور اگر بدل کر نہیں آؤ گے تو بد قسمت کہلاؤ گے، بد نصیب کہلاؤ گے۔ یعنی ایسی بارگاہ میں جائیں اور ہم پر کوئی فرق نہ پڑے، نہ اعمال کے اعتبار سے، نہ کردار کے اعتبار سے، نہ سیرت کے اعتبار سے، نہ خدمت والدین کے اعتبار سے، نہ خدمت دین کے اعتبار سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بس ایک رسمن اپنے قدم کو بڑھایا۔ امام نے موقع دیا، امام نے بلایا، یہ ہماری بدبختی تھی کہ وہاں جانے کے بعد کچھ لے کر نہ، میں نے کہا نا، لیکن رسم ایک الگ چیز ہے۔ مجلس و ماتم کو رسم نہ دیں، رسم اگر ادا نہیں ہوگی تو نقصان نہیں ہوگا۔ یہ آپ جانتے ہیں نا، یہ مجلس و ماتم رسم نہیں ہے۔